شاہ صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ اس میں جائیں گے، لیٹیگیشن میں جائیں گے تو الٹیمیٹلی ان کو ریزالو کرنا ہوگا۔ پھر جو ایک ابھی تک ٹائم لائن نہیں دی ہے، صرف جنوری کے 3rd ویک کی بات کی گئی ہے، ابھی تک الیکشن کمیشن نے ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات پھر آگے چلے جائیں گے، اور آگے اگر گئے تو کہاں تک جائیں گے؟ کیونکہ اس میں تو سینٹ الیکشن ہے اور پورا الیکٹورل کالج جو ہے وہ دیکھیں، ڈسٹرب ہو جائے گا۔ 6 مارچ کے بعد ایک ڈارک کاریڈور ہے۔ اس کاریڈور کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو ڈال دیں پھر وہ کانسٹیٹیوشن سے ابو ہو جائے گا۔ کانسٹیٹیوشن میں تحت چلنا ہے تو آپ کا مارچ کے سے پہلے صوبوں کی الیکشنیں کرانی پڑے گی، فیڈرل گورنمنٹ کی الیکشن کرانی پڑے گی۔ ان کا ووٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے کہ وہ الیکٹور رول ہے، اور ان کے نہیں ہوگا تو سینٹ نہیں ہوگی۔ جب سینٹ بھی نہیں ہوگی، نیشنل اسمبلی بھی نہیں ہوگی، تو ملک میں ایک ایسا نظام آ جائے گا جو کانسٹیٹیوشن کے تحت نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کو اگر کوئی اتنا کچھ کرنا بھی ہے، جو ڈیٹ نہیں دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ فیبروری کے 3rd ویک میں 4th ویک میں الیکشن کرائیں گے۔ اللہ کرے، میری امید ہے، میں اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو خیر و عافیت میں رکھ اور اس ملک کے نظام کو قائم دائم رکھ۔ یہ یقیناً دعا ہے، اللہ یقیناً سے دعا ہے۔ سر یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول اور عسکری قیادت، نگراں حکومت جس طریقے سے، بات یہ ہے کہ اکانومی کو بہتر کرنا اور اس کی معاشی استحکام کے لیے جو چیزیں کی جا رہی ہیں، جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے مافیاز کے خلاف، چاہے وہ ڈالر مافیا ہو، چینی مافیا ہو، گندم مافیا ہو، سٹے بازی ہو، یہ سارے کام گورننس کے ہیں، اور یہ گورننس تو جو منتخب حکومتیں ان کو کرنا چاہیے تھے۔ تو یہ کیا سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے جو اس وقت یہ اتنا بار لیا موجودہ حکومت نے؟ دیکھیں بڑی ان کی مہربانیاں ہیں، اور ہمارے وقت میں بھی ہو سکتی تھی، ہم بھی کوشش کرتے تھے۔ اب بیٹھ کے آپ سوچے کہ یہ آج ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، تو بیٹھ کے آپ سوچیں۔ یہ ہمارے زمانے میں بھی ہو سکتا تھا، ہم کہتے تھے کہ چینی چور بھی ہے اور ڈالر کو چھپایا گیا ہے، تو ان کے پاس تو خیر ہمارے عسکری قیادت کے پاس تو بڑے ریسورسز ہیں، بڑے بڑے اچھے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ان کی طرف بھی ان کو پتہ پڑتا ہے۔ یہی ہیلپ ہماری کرتے تو شاید ہم بھی یہی کرتے، مگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ پھر بھی آپ کو پارلیمنٹ حل کر کے دے گی، پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، اور پارلیمنٹ کے فیصلوں نے پاکستان کو آج تک چلایا ہے، الحمدللہ۔ یہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ آج ہے، جو کچھ ہے، موجود ہے یا کیا گیا ہے، وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے کیا ہے۔ یہ جتنے بھی ادارے بڑے بڑے آج موجود ہیں، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے کیے ہیں۔ جتنے بھی فورس موجود ہیں، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے کیے ہیں۔ تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، وہ بناتی ہے، وہ فیصلے کرتی ہے، وہ شارٹ ٹرم میں۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے وہ آج اللہ کرے گا نہیں ہوگا، خدا کرے گا نہیں ہوگا، ایسی دشمن بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتا، مگر یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ چاہے حکومت ہماری نہیں، سویلین کی نہیں رہی ہے، مارشل لا رہی ہے۔ اور پھر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ان مارشل لا نے، ایوب خان نے کیا کیا، ضیاء الحق نے کیا کیا، اور پرویز مشرف نے کیا کیا، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ سیاستدانوں نے کیا کیا۔ مگر آج آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ آج جس پوزیشن میں ہم دہشت گردی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ دہشت گردی ضیاء الحق کی مہربانیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جب اس نے 81 میں ڈالر کی چمک دیکھ کے افغانستان کے آگے سب کچھ نچھاور کر دیا، اور امریکہ کے آگے ٹیک دیے، اور امریکہ کے کہنے پہ اس نے پاکستان حوالے کر دیا افغان پیپلز کے لیے کہ آؤ آپ بیٹھو، اور پھر وہ دہشت گردیوں کو تیاری کی۔ وہ دہشت گرد آج ہمارے گلے میں ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ وہ کدھر جائیں گے؟ آج وہ ہمارے گلے میں، ان کو اپنا کام کرنا ہے۔ تو